پیارا پاکستان کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم برصغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے عظیم مسلمان فاتح اور بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کا ذکر کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ دوستو، مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی نسل نے ہندوستان پر 300 سال حکومت کی اور اس وقت اس خطے کا شمار دنیا کے امیر ترین خطوں میں ہوتا تھا اور ہندوستان ایک سپر پاور کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ظہیر الدین بابر نہ صرف مغل سلطنت کا بانی تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین ادیب، شاعر، تنقید نگار بھی تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کو مغل خاندان کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے تقریباً 300 سال تک ہندوستانی سلطنت پر حکومت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سے اعزازات حاصل کیے۔ کچھ تاریخ دانوں کا اس بات پر بھی شدید اختلاف ہے کہ بابر مغل نہیں بلکہ ترک تھا اور وہ اپنے ترک ہونے پر فخر بھی محسوس کرتا تھا۔ ظہیر الدین ان کا پورا نام، جبکہ ان کی والدہ انہیں بابر یعنی شیر کہا کرتی تھی۔ بابر سن 1483 میں تیمور لنگ کی نسل میں 5ویں اور چنگیز خان کی اولاد میں 15ویں درجے میں پیدا ہوا۔ اس طرح وہ تیمور اور چنگیز خان کے دونوں خاندانوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی رشتے سے ان کے اندر وسطی ایشیا کے دو عظیم فاتحین کا خون، منگولوں کی درندگی اور ترکوں کی ہمت و صلاحیت تھی۔ ان کی شخصیت کو ڈالنے والے دو افراد ان کے خاندانی استاد شیخ ماجد اور ان کی اپنی نانی احسن دولت بیگم تھے۔ انہوں نے اپنے استاد سے بچپن میں ترکی، فارسی اور شاعری بھی سیکھی۔ 12 سال کی ابتدائی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بابر فرغانہ کا بادشاہ بن گیا۔ الحاق کے وقت اسے دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس کے سگے چاچا اور کزن نے اس کی جوانی اور ناتجربہ کاری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس پر دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیے۔ اپنی تجربہ کار اور عقل مند نانی کی مدد سے اس نے جلدی اپنی تاج پوشی کی تقریب سے گزر کر اپنے گھر کو محفوظ بنایا۔ پھر اس نے اپنے ملک کو غیر ملکی حملہ سے بچانے کے لیے خود کو مصروف کیا۔ سب سے پہلے اس نے فرغانہ کو بابر کے ماتحت کرنے کے لیے اپنے چاچا احمد مرزا کو پیغام بھیجا، لیکن اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا اور اس سے جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں احمد مرزا سمرقند کی طرف پسپائی اختیار کر گیا۔ بابر کے ماموں محمود خان بھی بابر کے لشکر کے ہاتھوں پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں اس طرح بابر کی آبائی سلطنت فرغانہ وقتی طور پر بچ گئی۔ سمرقند شہر ایک عرصے تک امیر تیمور کا دارالحکومت رہا تھا۔ یہ قصبہ سیاسی، تجارتی اور سب سے بڑھ کر ثقافتی لحاظ سے وسطی ایشیا کا دل تھا۔ بابر کے دل میں بھی اپنی راج دہانی میں اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھنے کی شدید تڑپ تھی۔ جب جولائی 1494 میں اس کے چاچا احمد مرزا کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں بابر کو سمرقند کو فتح کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اگلے سال اس نے دوسری کوشش کی جو کامیاب رہی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی زندگی کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن وہ 100 دن کی حکمرانی کے بعد اپنا سرمایہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سمرقند میں شدید بیمار ہوا اور اس کی بیماری کی خبر جب فرغانہ تک پہنچی تو وہاں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ جب وہ صحتیاب ہوا تو وہ بغاوت کو دبانے کے لیے فرغانہ کی طرف بڑھا، لیکن اسے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ اندیجان اس کا دارالحکومت پہلے ہی باغیوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اس کے بعد وہ سمرقند واپس آیا، لیکن یہ دیکھ کر مایوس ہوا کہ اس شہر پر بھی اس کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ بابر 2 سال تک گھومتا رہا کیونکہ اس کے پاس ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے کے علاوہ کوئی علاقہ نہیں تھا۔ بابر 2 سال تک بھٹکتا رہا۔ پھر بابر نے ایک بار پھر سمرقند کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں ازبک فاتح کے خلاف شدید ناراضگی پائی جاتی تھی۔ ایک تاریک رات اس کے حامی اسے اور اس کے پیروکاروں کو سمرقند میں سمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ازبکوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے لوگوں نے اس کی بھرپور پذیرائی کی۔ اس کے نتیجے میں شیبانی خان کی شکست ہوئی۔ بابر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی کامیابی کا جشن اپنے 2 چچاؤں میں سے ہر ایک کی ایک بیٹی سے شادی کر کے منایا، جنہوں نے سمرقند پر حکومت کی تھی۔ انتقام سے جذبے سے جلتے ہوئے شیبانی خان نے آخری مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ بابر 1501 میں سمرقند سے باہر چلا گیا، جہاں زبردست مارکا ہوئی جس میں بابر کو شدید چوٹیں بھی آئیں۔ سمرقند کا اس قدر سخت محاصرہ کیا گیا کہ بستی کے باشندے بھوک سے مرنے لگے۔ قصبے کو بچانے کی تمام امیدیں کھوتے ہوئے بابر نے امن کے لیے رابطہ کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ 1504 میں بابر نے بلخ اور کابل کو فتح کیا۔ 1526 میں بابر نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے پانی پت کی پہلی مشہور جنگ ابراہیم لودھی کے ساتھ لڑی۔ اس تاریخی مارکے میں ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ فوج، جبکہ بابر کے پاس صرف 12,000 سپاہی تھے۔ ابراہیم لودھی بابر کے لشکر کو روکنے کے لیے دہلی سے نکلے۔ پانی پت کے تاریخی میدان
میدان پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ابراہیم لودھی کے برعکس بابر کی فوج مضبوط، تربیت یافتہ اور نڈر تھی، جبکہ افغان فوج نے بابر کی فرنٹ لائن ڈیفنس کو دیکھا تو وہ ہچکچانے لگے، اور اس طرح بابر نے دشمن کی ہچکچاہٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے جوانوں کو حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ اس طرح بابر کے اعلیٰ جرنیلوں اور بہترین جنگی حکمت عملی نے ابراہیم لودھی کی فوج کو بدترین شکست دے کر وہ تاریخی مارکہ جیت لیا۔ ابراہیم لودھی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے، مگر دوستو پانی پت کی فتح نے بابر کو ہندوستان کو حکمران نہیں بنایا۔ ابھی اس کا ایک مضبوط دشمن میواڑ کا راجپوت رانا سانگا بھی تھا، جو خود دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے بابر کو اس طرح کے مضبوط دشمن کو لازمی ختم کرنا تھا۔ چنانچہ 1527 میں رانا سانگا نے فتح پور سیکری کے علاقے میں ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی۔ بابر نے بھی اپنی افواج کے ساتھ بھرپور مقابلے کی تیاری کی۔ بابر کے پیشگی دستے کو راجپوتوں نے شکست دے دی۔ اس شکست سے بابر کے سپاہی مایوس ہو گئے۔ اس وقت بابر نے اپنی قیادت کی خوبیوں کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کے مذہبی جذبے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور شراب کے تمام مٹکوں اور پیالوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کی اور زندگی بھر شراب چھوڑنے کا اللہ پاک سے وعدہ بھی کیا۔ لشکر پر اس حوصلہ افزائی کا زبردست اثر ہوا۔ بابر نے بھرپور جذبے اور بھاری توپ خانے کے ساتھ مخالف فوج پر حملہ کیا۔ ایک زبردست اور خونریز جنگ کے بعد راجپوتوں کو تاریخی شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد پورے ہندوستان پر ظہیر الدین بابر کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس فتح کے محض 3 سال بعد ہی دسمبر 1530 میں اس عظیم فاتح کی موت واقع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بابر کا جوان اور لاڈلا بیٹا ہمایوں ایک مرتبہ شدید بیمار پڑ گیا اور شاہی طبیبوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہمایوں کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب بابر نے ہمایوں کے بستر کے ارد گرد 3 بار چکر لگایا اور خدا سے دعا کی کہ وہ اس کے بیٹے کی بیماری اسے منتقل کرے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے ہمایوں کی طبیعت سنبھلنے لگی اور بابر کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر اس نے آخری سانس لی۔ اپنی موت کے وقت بابر کی عمر بمشکل 48 سال تھی۔ بابر کو اس کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ دوستو بابر کی سب سے بڑی خوبی انتہا درجے کا صبر کرنے والا انسان تھا۔ شاید اسی لیے تاریخ ظہیر الدین محمد بابر کو پرنس آف آل پرنسز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔